بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید سوال یہ اٹھایا گیا تھا شمشاد احمد خان صاحب کے سامنے کہ آخر پاکستان کیوں اپنے دیگر ایشوز کو سامنے لا کر کشمیر کو پس پشت ڈال دے، تجارت کرے، ٹورزم کرے اور اس طرح کے معاملات کو آگے بڑھائے۔ شمشاد احمد خان صاحب، دیکھیے، آپ کا سوال بجا ہے اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے، اور آج دنیا میں ماحول جو ہے، عالمی انوائرمنٹ جو ہے، اس میں جنگوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور ہم نے اپنی 62 سالہ قومی زندگی میں آزما کر بھی دیکھ لیا کہ جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ وہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک حقیقت تو ہمیں یہ تسلیم اب کر لینی چاہیے کہ کشمیر کیا کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہوگی، جنگ کو آپ کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، اور یہ تجربہ جو ہے چین نے، جو دنیا کی اس وقت ایک سپر پاور ہے، اس نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس نے ابھی تک اپنی آزادی کے بعد کوئی جنگ پھر نہیں لڑی ہے اور خود اپنے آپ کو استحکام دے رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے ہمیں کہ ہم اتنا ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اپنی حکمرانیت کی ناکامیوں کی وجہ سے، اپنی لیڈرشپ کی جو مس کیریجز ہیں، جس کو کہتے ہیں نا اسقاط قیادت کی وجہ سے، اتنا ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں ان کے ذاتی مفادات کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے اور عوام کی خواہشات پر عمل نہ کرنے سے، کہ اب یہ توقع کرنا کہ ہم کسی بھی جگہ، کسی فورم میں پاکستان کے مفادات کے حوالے سے ایک منصفانہ کوئی فیصلہ کروا سکتے ہیں، لیکن ایونچولی بات چیت کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں، آج سے یہ ہے اس وقت 2010، 1997 میں نے اس وقت کی قیادت کے حکم پر، میں اس وقت پاکستان کا خارجہ سیکرٹری تھا، تو مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اب حالات ایسے آ گئے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ ریزیوم کیا جائے اور مسائل حل کرنے ہیں ہمیں بات چیت کے ذریعے، ٹریڈ بڑھانی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو 1997 میں وہ بات چیت کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ میں نے نیگوشیٹ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ سلسلہ شروع ہوا جس کو آج آپ کمپوزٹ ڈائیلاگ کا نام دیتے ہیں۔ اس کمپوزٹ ڈائیلاگ میں بنیادی طور پر 8 نکاتی ایک ایجنڈا تشکیل دیا گیا تھا، دونوں انڈیا اور پاکستان کی طرف سے، اور ایک سٹرکچرڈ میکنزم تشکیل دیا گیا تھا جس کے ذریعے سے ہم ان 8 آئٹمز کو، ایجنڈا آئٹمز کو ایڈریس کریں گے، اور ان 8 آئٹمز میں سر فہرست کشمیر تھا، سلامتی اور امن کے مسائل تھے، اور اس کے علاوہ پھر سیاچین کا مسئلہ تھا، ولر براج پانی کا مسئلہ تھا، سر کریک جو باقی کچھ علاقے ہیں ان کی حد بندی کا مسئلہ تھا، پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس تھے، ڈرگز اور ٹیررزم کا مسئلہ تھا، اور پھر جو آپ نے بھی بات کی تجارت کی، وہ بھی یہ 8 آئٹمز تھے۔ وہ بس سلسلہ چل گیا، بدقسمتی سے پھر کارگل نے اس کو ڈیریل کر دیا۔ کارگل کے بعد پھر 2004 میں پھر دوبارہ شروع ہوا، اور بیرونی دباؤ، بیرونی طاقتوں نے، ہمارے دوستوں نے، مسلمان دوستوں نے، امریکہ نے، بڑی طاقتوں نے انڈیا کو مجبور کر کے وہ ڈائیلاگ ریزیوم کروایا۔ مشرف صاحب نے ان 4 سالوں میں، 2004 سے لے کر 2007 تک 3 سالوں میں بہت کچھ گنوا دیا اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں۔ بند کمرے میں انہوں نے بیک چینل، جس ڈپلومیسی اس کو کہتے ہیں، اس میں کچھ ایسی باتیں کر دیں جو عمومی طور پر کانفرنس ٹیبل پر بیٹھ کر کرنی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ڈائیلاگ میں ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ حالات سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، وقت کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، آپ اپنے مفادات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے مفادات کے ساتھ سمجھوتا کیا اور اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کیا، اور اس نے انڈیا کو وہ کچھ دے دیا بغیر کچھ لیے ہوئے، یونیلیٹرل، یک طرفہ طور پر لچک دکھا کر، وہ جو ہمارا بنیادی اور تاریخی موقف تھا کشمیر کے مسئلے پر کہ یہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اس کشمیر کا فیصلہ ہوگا، اس کو بالائے طاق رکھ کر یہ کہہ دیا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ بس یہ 4 چیزیں ہو جائیں، اپنی مرضی سے فیصلہ کر دیا، جو کہ لائن آف کنٹرول کا جو موجودہ اس وقت جو حال ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔
اب ہمیں واپس اپنی جو بنیادی موقف کی طرف جانے کے لیے بہت جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ بریگیڈ صاحب آپ اس میں کچھ اضافہ فرمائیے کہ معاملات کشمیر سے الگ کر کے بھی دیکھے جا سکیں۔ میں شمشاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ آپ کی جب تک انٹرنل سٹرینگتھ، یونٹی، یگانگت وہ نہیں ہوگی تو آپ باہر کچھ نہیں کر پائیں گے۔ فارسی کا مشہور مصرع ہے، تو درون خان درچے کر دی کہ برون خانہ آئی، تو نے گھر کے اندر کیا کر لیے کہ گھر سے باہر آ کے اب کمالات دکھانا چاہتا ہے۔ وہ سٹرینگتھ ہم نے لوز کر دی بری حکمرانی کی وجہ سے گزشتہ 62 سالوں میں۔ تو پھر دو چیزیں رہ گئیں، ایک آپشن تھا جنگ کا، وہ ہم نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، کامیاب نہیں ہوا۔ دوسرا آپشن تھا اندرونی سٹرینگتھ حاصل کرنے کا، وہ ہم حاصل کر نہیں پائے۔ تو پھر بات ہماری وہ بن گئی کہ مجھے پیر و مرشد سے دو چیزیں ملی ہیں، ایک تو یادداشت اور دوسری یاد نہیں آ رہی۔ تو اب دونوں محاذوں پہ ہم نے مار کھائی۔ اور تیسرا جو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے کچھ ایسے کنسیشنز انڈیا کو دے دیے غیر رسمی بات چیت میں، جو کہ انڈیا نہ کبھی توقع کرتا تھا، نہ اس کو کبھی امید تھی کہ ہم ان کو وہ توقعات سے باہر چیزیں دے دیں گے۔ آؤٹ آف باکس ہم نے سلوشن پیش کیے 6-7 بغیر رسمی طور پہ ان سے کچھ ڈیمانڈ کیے ہوئے، تو اس سے ہم نے اپنے موقف کو کمزور کر لیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب جو انہوں نے سوال کیا اس کا مختصر جواب میں یہ دوں گا کہ یہ جو آپ کے ساتھ کمپوزٹ ڈائلاگ اور مذاکرات کے ذریعے بات آگے بڑھانے والی بات ہے، مجھے ذاتی طور پر اس سے اختلاف یوں ہے کہ 62 سال میں سوائے مذاکرات میں وقت ضائع کرنے کے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، کیونکہ بھارت نے ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ گیا ہے۔ اور جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں؟ ایز اے نیسیسری ایول، کہ آپ مخالف فریق کو مجبور کرتے ہیں کہ مذاکرات کی میز پہ آؤ۔ اب اگر مذاکرات کی میز سے بھارت اٹھ گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کبھی اس نے کہا کہ چونکہ پاکستان نے سیٹو سینٹو کو جوائن کر لیا ہے اس لیے ہم مذاکرات اب نہیں کریں گے، پھر سر کریک کا جھگڑا اٹھ گیا، پھر اس کا آپ کے سامنے سیاچن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ آپ کے تنازعات کبھی بھی طے نہیں ہوں گے، وہ پچھلے جھگڑے طے ہونے سے پہلے 2 مزید جھگڑے پیدا کر دے گا، اور ابھی تازہ ترین جھگڑا جو ہے وہ نہری پانی کا ہے، دریائی پانی جو انہوں نے بھارت نے غاصبانہ قبضہ جما لیا ہے۔ تو اب اس میں ایک آپ کا اصولی سوال ہونا چاہیے کہ جی پھر صورتحال کیا ہے؟ ایک تو میں شمشاد صاحب ہی کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ کچھ بین الاقوامی طور پر چیزیں پاکستان کے خلاف چلی گئی ہیں۔ مثلا 9/11 کے واقعات اگر نہ ہوتے تو 90 والی جو تحریک تھی وہ بتدریج کامیابی کی طرف بڑھ رہی تھی اور بھارت کو واقعی اس کی تکلیف پہنچ رہی تھی۔ لیکن 9/11 کے واقعے کے بعد جس ملک نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ بھارت ہے۔ انہوں نے آپ کی مجاہدین کی جو تحریک آزادی تھی اس کو بھی دہشت گردی کے پیرالل قرار دے دیا، اور اس کے نتیجے میں جو عالمی ماحول تھا اس میں پاکستان کے اوپر بے تحاشا دباؤ بڑھ گیا، اور آپ کو ساری ایکٹیویٹیز روکنی پڑی، اور ان ایکٹیویٹیز کی ذمہ داری بھی قبول کی جو دراصل آپ نے نہیں کی۔ ایک اور سوال ہے جی۔